شام پر لکھ کر دیتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لو، خدا کی قسم گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا، انسان کی شکل میں فرشتہ آئے گا، 1 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھ لو، سارے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، پورا محلہ آپ کی دولت کا نظارہ دیکھے گی، ہر جگہ آپ کے دولت کے چرچے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں ایسا لمحہ اکثر آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، جیب خالی ہو، دل بوجھل ہو، ذہن پریشان ہو اور ہر دروازہ بند نظر آئے، قرض دار دروازے پر کھڑے ہو، بچے بھوکے بیٹھے ہو، کاروبار بند پڑا ہو اور گھر کے اخراجات پہاڑ بن کر سامنے آ رہے ہو۔ ایسے میں انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، رشتہ داروں سے امید کرتا ہے، دوستوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن سب ایک ایک کر کے منہ موڑ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل چیخ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا اب کوئی سہارا نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندے کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے، عاجزی سے اور آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ رب کبھی انکار نہیں کرتا۔ جو سچے دل سے پکارے وہ فوراً سنتا ہے، جو رو کر مانگے اسے جھولیاں بھر کر عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن ہو چکے تھے اور ان کے گھر میں فاقہ تھا، بچے بھوکے تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمزور ہو چکے تھے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ چوتھے دن کسی مہربان نے کچھ آٹا، تھوڑا سا شہد اور گوشت ان کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کھانے کی تیاری کی۔ ابھی کھانا تیار ہی ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے، سامنے ایک سائل کھڑا تھا، کمزور، نڈھال اور ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور فاطمہ سے کہا، ایک بھوکا دروازے پر ہے، اللہ کے نام پر جو کچھ تیار ہوا ہے وہ اسے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا سائل کو دے دیا۔ بچوں نے بھوک سے رونا شروع کیا، لیکن فاطمہ نے کہا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، وہی کچھ بہتر دے گا۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے وہ منظر دکھا کر گئے جب تم دونوں نے وہ کھانا اللہ کے لیے قربان کیا۔ تمہارے اس عمل سے آسمانوں پر خوشی منائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیے جنت میں محل تیار کر دیے ہیں۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسافر آیا جو امیر تھا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک نیک بندے کو کچھ عطیہ کر رہا ہوں اور چہرہ تمہارا تھا، لہٰذا یہ دینار لے لو اور میرے لیے دعا کرو۔ وہ دینار اتنے تھے کہ کئی دن کی ضروریات پوری ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کیفیت میں ہے، جن کی زندگی میں مالی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جنہیں فوری طور پر پیسے چاہیے، جو رزق کی تنگی سے تنگ آ چکے ہیں، یا جن پر قرض کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان افراد کے لیے ہے جنہیں فوری مالی مدد، قرض کی ادائیگی یا کسی ضروری خرچ کے لیے پیسوں کی سخت حاجت ہو۔ تو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ بہت سے اعمال اور وظائف آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے۔ محترم ناظرین، پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آپ کی دل اور نیت صاف ہو جائے۔ محترم ناظرین، پھر اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا اللہ یا غنی یا واسع کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے اچھے طریقے سے اور سچے دل سے دعا کرے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کیا جائے۔ دوران عمل مکمل توکل، عاجزی اور خشوع و حضور رکھے، انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہو، قرض اتر جائے اور زندگی میں سکون آ جائے تو اس وظیفے کو لازمی آزمائے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت دے، دلوں کو سکون دے اور ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔